السلام علیکم۔ قومی اسمبلی اور سینٹ عام طور پر ان کی افادیت سب سے زیادہ قومی ایشوز کے اوپر بحث مباحثے کے نتیجے میں ایک کلیکٹیو وزڈم اس کی شکل میں کسی قومی فیصلے کے اوپر منتج ہونی چاہیے، لیکن اجلاس ہوں ہی نہ ہوں بھی تو ایسے ڈنگ ٹپاؤ کام کے لیے ہوں اور ان کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، تو پھر اس قومی اسمبلی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں موجودہ قومی اسمبلی کو تو کم از کم اسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماضی بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھا، لیکن اب تو یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اجلاس نہیں، کل بھی نہیں، پرسوں بھی نہیں، پھر ایک دن بلایا، اکٹھے 20-22 بل پاس کیے، پھر ملتوی۔ ٹکٹس پاس کرانے ہوں، اپنے بل وصول کرنے ہوں تو وہ پارلیمنٹیرین بڑے اچھے سے کر لیتے ہیں۔ ایک اجلاس آج پوسٹ پون ہوتا ہے، دوبارہ پھر کال ہوتا ہے تو وہ کراچی کا آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ دوبارہ کلیم ہو جاتا ہے، اچھے خاصے پیسے بنائے جا رہے ہیں اس پہ۔ لیکن ابھی میں صرف ایک اجلاس جو ابھی ختم ہوا ہے اس کی تفصیل پڑھ رہا تھا، تو پڑھ کے کچھ افسوس ہوا کہ وہ فورم جو پاکستان کا ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ فورم ہونا چاہیے، جو پاکستان کی منتخب پارلیمان ہے، جہاں پر گھنٹوں گھنٹے ہفتے قومی معاملات کے اوپر بحث مباحثے ہونے چاہیے اور اس کے نتیجے میں قانون سازی ہونی چاہیے، اور مختلف معاملات جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے یا بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، تو سر جوڑ کے 8-10 گھنٹے قومی اسمبلی کو اور سینٹ کو سرو کرنے چاہیے۔ لیکن یہ میرے پاس جو ابھی 40ویں سیشن کی ڈیٹیلز ہے، بل ڈیٹ نے ان کو کمپائل کیا ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس اجلاس میں 40ویں سیشن میں 9 اجلاس ہوئے، پرائم منسٹر نے صرف 1 میں شرکت کی، لیڈر آف دی اپوزیشن صرف 4 میں شامل ہوئے، جو 68% ایجنڈا آئٹم سے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو کیا ہی نہیں گیا۔ کورم پورا نہ ہونے کے بعد 4 اجلاس جو تھے، 9 میں سے 4 آلموسٹ ہاف ملتوی کرنے پڑے کیونکہ کورم ہی پورا نہیں تھا، مطلب 25% سے بھی کم حاضری تھی۔ سیشن میں کل 9 اجلاس ہوئے، اجلاسوں کا مجموعی دورانیہ 23 گھنٹے 38 منٹس تھا۔ یہ 9 اجلاسوں کی ٹوٹل ڈیوریشن 23 گھنٹے 38 منٹس ہے، 24 گھنٹے بھی پورے نہیں بنتے۔ ہر اجلاس اوسطاً 38 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ سیشن کے دوران 4 آرڈیننسز لائے گئے اور 4 میں توثیق کی گئی۔ ایک ہی اجلاس میں 16 بل پاس کیے گئے، جس میں متنازع اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل اور بجٹ بھی شامل ہے۔ یہ وہی اجلاس ہے جس میں پرائم منسٹر بھی ہمیں نظر آئے، فائنانس بل والے میں، باقی کسی میں پرائم منسٹر بھی ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر جو پر سیشن، جو پر ایک میٹنگ اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کیا گیا وہ اتنا کم ہے کہ اس کے اندر کوئی سنجیدہ بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی افغان سائڈ کے اوپر ٹی ٹی پی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو ٹی ٹی پی کیوں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس عرصے میں کتنے گھنٹے کتنے دن ہم نے اس کے اوپر بحث کی۔ اور افغانستان کے لیے جو معاملات حکومت نے کانفرنس بلائی تھی، اس کے بعد افغانستان کی صورتحال کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہمارے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے روپے کے اوپر دباؤ اس لیے بھی آیا ہے کہ افغانستان کی ضروریات بھی پاکستان سے پوری ہوئی۔ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، کتنے دن ہم نے اس کے اوپر بحث کی۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ اگلے 2 مہینے دہشت گردی کا ملک میں خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے، کیوں بڑھ گیا، کیا وجوہات ہیں، ہم نے اس کے اوپر کتنے گھنٹے بحث کی۔ یہ اجلاس کی اگر ڈیوریشن سامنے رکھیں تو صرف ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، تو پروڈکٹیو جب تک میٹنگز نہیں کریں گے۔ یہ لانگسٹ سٹنگ جو ہے ایک ہی ہے، وہ صرف وہ جس میں بل پاس ہوئے ہیں وہ 6 گھنٹے والی ہے، باقی جو اس کا اوسطاً دورانیہ ہے آن ایوریج ہے وہ 2 گھنٹے اور 37 منٹ بنتا ہے پر سٹنگ۔ تو 2 گھنٹے 37 منٹ میں کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ یہ دیکھ کے لگتا ہے یہ کہ ہماری قومی اسمبلی اور کے اندر جو سنجیدہ بزنس ہونا چاہیے تھا، حکومت اس کو اس ایوان کو اس طریقے سے لے کر آگے بڑھ نہیں رہی۔ اس کا جو پروڈکٹیو یوز یہی ہونا چاہیے کہ قومی نوعیت کے جو فیصلے ہیں، خوب بحث مباحثے کے بعد حکومت اپوزیشن دونوں اس کے اوپر بات کریں، سر جوڑیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان شخصیت ہیں، احسن صاحب سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این سے۔ احسن صاحب ویری وارم ویلکم۔ یہ پل ڈیٹ نے یہ لاسٹ والے سیشن کا کچھ ڈیٹا کمپائل کیا تھا، آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی دیکھ کے کہ نیشنل اسمبلی کی میٹنگ کا یہ حال ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ ندیم صاحب، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ چنا ہے۔ دیکھیے میں تقریباً 1985 سے تمام قومی اسمبلی کے جو منتخب ہوئیں ان کا ملاحظہ کر رہا ہوں اور ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، چونکہ 1985 کی قومی اسمبلی کے اندر میری والدہ ممبر تھیں، تو ان کے ساتھ اکثر کارروائی دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ اس کے بعد سے پھر مسلسل 88 سے خود بھی وابستہ رہا ہوں اس سیاسی عمل سے، اور 93 سے تو 5 اسمبلیوں میں خود رہا ہوں۔ یقین کیجئے کہ اتنی پستی اور اتنی گراوٹ پارلیمنٹری روایات میں، اس کی پروسیڈنگز میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہاں پر جب بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ جبر کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے انہیں منتخب کر کے بھیجا تھا، یہ باہر نکل آئے ہیں۔ یقین کیجئے وہاں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔
قومی اسمبلی کی کارروائی چلانے میں دو لوگوں کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. پہلا اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار امپائر بن کے وہاں پر اپوزیشن کو بھی موقع دے، بلکہ اپوزیشن کو تھوڑا زیادہ موقع دے. کیونکہ دیکھیے حکومت کے پاس تو پوری حکومت ہوتی ہے نا، اپوزیشن کے پاس تو صرف یہ ایوان ہے جس میں انہوں نے آہو فغاں کرنی ہے، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اور اپنی بھڑاس نکالنے کی جگہ نہیں ہے. تو جو کامیاب اسپیکر ہیں تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے تھوڑا نام بنایا، انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کو اس کا مقام دیا، اس کی بات سنی اور اس سے کارروائی چلتی رہی. ہمارے جو اسپیکر اور ان سے زیادہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ حکومت کے ایک سمجھ لیجئے کہ جیالے بن کے نیچے سے وزیر ان کو اشاروں میں بتاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. تو جو ان کو، اور وہ بھی بالکل نو عمر وزیر ہیں کہ جو ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں انہیں، تو اس کے مطابق وہ چلا دیتے ہیں. ہم اگر میں کھڑا ہوں گا مثال کے طور پہ 5 منٹ میں میرا مائک بند ہو جائے گا. حکومت کا وزیر کھڑا ہوگا، اس کو آدھا گھنٹہ موقع دیا جائے گا کہ وہ گالی گلوچ کرے، وہ کردار کشی کرے. اجلاس میں لوگوں کی پریزنس دیکھ کے بڑا لگتا ہے کہ کسی کا دل ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں کسی کی. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ حکمران جماعت کا رویہ ہوتا ہے. دیکھیے جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں نا، ان کا کردار ہوتا ہے فائر بریگیڈ کا، کہ اپوزیشن نے وہاں پہ آ کے احتجاج کرنا ہے، اپوزیشن نے کوئی نہ کوئی چنگاری لگانی ہے کہ بھی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ فائر بریگیڈ کے طور پہ اس پہ پانی چھڑک کے اس کو ٹھنڈا کرے اور کارروائی چلائے. یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں چنگاری اپوزیشن نے لگائی ہے تو یہ پانی کا ڈرم لانے کی بجائے پیٹرول کا ڈرم لا کے اس میں مزید آگ لگا دیتے ہیں. اور پھر ان کی جو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈی چوک کے اندر جس طرح کا طرز عمل تھا، اصل میں جو المیہ ہے، یہ پہلی حکومت ہے کہ جو ذہن کے اندر آج بھی اپوزیشن ہے، یہ ڈی چوک سے آگے گریجویٹ نہیں کر سکے، لہٰذا اب ممبروں کی دلچسپی نہیں. آپ دیکھیے کورم لگاتار 1 ہفتے ٹوٹتا رہا، حکومت کو دلچسپی نہیں اسے کوئی. سینٹ میں جانا ہے اس نے اسٹیٹ بینک کا، یہ جو متنازع لا، اسٹیٹ بینک کے لا کے اوپر آپ سینٹ میں کیا کریں گے؟ دیکھیے سینٹ میں ہم اپوزیشن کی طرف سے تو بھرپور کوشش کریں گے، لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ حکمران اتحاد کے ہیں، وہ بھی اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کی حاضری پوری ہو تو پھر تو آپ اس کو ناکام کر سکتے ہیں. اس میں بالکل اگر آپ کے بندے غائب ہو جائیں تو پھر وہ پاس ہو جائیں. نہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مزاحمت کریں اور اس کے اوپر جو اس وقت قوم کی امنگیں ہیں اس کی ترجمانی کرے اپوزیشن. آپ کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو بہت سارے ایجنڈا آئٹم تھے، اس میں اسٹیٹ بینک کا یہ لا بھی تھا، تو اس میں اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے تو آپ کے بندے پریزنٹ ہونے چاہیے سینٹ کے اندر. جی انشاءاللہ نہیں ہوں گے، ہمارے بندے پریزنٹ ہوں گے اور ہم اسے بھرپور طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے. دیکھیے اس کے کانسیکوینسز پتہ نہیں ہے، اور حکومت جو ہے صرف اس لیے کہ ڈیسپریٹ ہے، اگر $1 ارب نہیں ملتا تو یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس میں اب یہ بند گلی کے اندر ہیں تو یہ پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. دیکھیے جو اس کے اندر ابھی آپ نے دیکھا، آپ کے بندے حاضر ہوں گے یا غائب ہوں گے؟ انشاءاللہ حاضر ہوں گے جی، انشاءاللہ. آپ کے بندے غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکوں کو کہہ دیا کہ اب آپ نے جو لینڈنگ کرنی ہے حکومت کو اس خطرے کو پیش نظر رکھیں، ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. پروویژنگ کے لیے تیار ہیں، اس کا پروویژنگ کے لیے تیار ہے، لہٰذا ان کا انٹرسٹ ریٹ اور اوپر چڑھ جائے گا، مہنگا قرضہ آئے گا. اور یہی ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹ بینک سے بورو کرنے کا دروازہ بند کیا ہے، اب کوئی بھی مستقبل کی حکومت مکمل طور پہ کمرشل بینکس کے رحم و کرم پر ہوگی، وہ اسے کھیلیں گے. ویسے تو روپی میں گورنمنٹ سے ڈیفالٹ کرنا کوئی عقل مانتی نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے نوٹیفیکیشن میں اس چیز کو ڈال دیا کہ آپ گورنمنٹ کے لیے بھی ڈیفالٹ کے لیے تیار ہیں، اس سے کاسٹ آف بورنگ بڑھ جائے گی. بالکل. ایک جو ایشو پی ڈی ایم کے سامنے تھا، آئی تھنک یہ قومی اسمبلی کی صورتحال دیکھ کے اس کا سوال دوبارہ اٹھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نو کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، عدم اعتماد. اسپیکر کی طرف ہی آتا ہوں، لیکن پرائم منسٹر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کتنی دیر شش و پنج میں رکھیں گے لوگوں کو؟ بالکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو تبدیلی ہے وہ آئینی طریقے سے آئے، کہ پاکستان میں ایسی روایت ہونی چاہیے کہ جس سے جمہوری اور آئینی طریقے سے تبدیلی آئے. یہ ہم سب کی خواہش ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے یہ جو اسٹیٹ بینک کا اور منی بجٹ تھا، اس پہ حلیف جماعتوں کے اعتراضات تھے اور کچھ حکمران جماعت کے لوگ بھی نہیں ووٹ دینا چاہتے تھے. لیکن پھر ہمیں یہ حکمران جماعت ہی سے پتہ چلا کہ انہیں فون آئے، انہوں نے ٹی وی پر بھی کہا کہ ہمیں فون کر کے کہا گیا، حلیف جماعتوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں یہ تاکید ہے کہ ہم اس کو کامیاب کریں، تو وہ پھر دوبارہ اس میں چلے گئے. ہمارا تو تاثر یہ ہے کہ فائنانس بل کے اوپر حلیف بھی اور اپوزیشن بھی سارے ہی تیار تھے کہ پاس ہو جائے. ہم نہیں تیار تھے، بالکل ہم نہیں تیار تھے. دیکھیے ہم تو رات 12 بجے تک وہاں احتجاج کرتے رہے.
ہمارے پاس تو یہی آپشن تھی نا. اگر ہمارے پاس اتنے نمبر ہوتے کہ ہم اسے ڈیفیٹ کر سکتے تو ہم حکومت میں ہوتے. اپوزیشن تو آپ کے ہوتے تو ڈیفیٹ آپ نہیں کر سکتے. سارے بندے نہیں تھے. نہیں دیکھیے حکومت اور حکومت کے اتحاد کی میجورٹی ہے وہاں, چار بندوں کی نہیں زیادہ ہے, اور اس کے باوجود جو ہے ہماری وہاں پہ بھرپور تعداد تھی سوائے چند لوگوں کے کہ جو کووڈ کی وجہ سے نہیں آ سکے, اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھی تعداد تھی اپوزیشن کی اس دن. اس کا ثابت یہ ہوا کہ پھر آپ عدم اعتماد نہیں کر سکتے. اب عدم اعتماد کے لیے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, پری ریکوزٹ یہ ہے کہ ریاستی ادارے غیر جانبدار ہوں, اور وہ جو دست شفقت جس کا شیخ رشید بات کرتے ہیں, یا وہ ٹیلی فون جن کی حکمران جماعت یا حلیف جماعتیں باتیں کرتی, وہ ٹیلی فون ایکسچینج سے رابطہ منقطع ہونا چاہیے. وہ بظاہر یہ تاثر ہے کہ دست شفقت اٹھ گیا, اگر اٹھ گیا بسم اللہ پتہ لگ جائے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھپی نہیں رہتی. یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جس دن یہ حکومت اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہوگی یہ 48 گھنٹوں سے زیادہ نہیں نکال سکتی. کیا آپ نے حلیف جماعتوں سے رابطہ قائم کیا؟ جی ہم نے, ہمارا مسلسل رہتا ہے اور ہم ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں پارلیمنٹ کے ہر سیشن میں. چند روز پہلے ہی پوچھا تھا تو مونس صاحب نے آن ریکارڈ بولا تھا کہ ہمارے سے کسی کا رابطہ نہیں ہے, اور کریں گے بھی تو نہ کریں. نہیں رہتا ہے جی, ان سے رابطہ رہتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے چودھری شجاعت صاحب کا جو بیان آیا ہے, اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کا بھی بیان آیا ہے. میرا خیال ہے کہ جو شہباز شریف نے فارملی حلیف جماعتیں جو ہے نا, حلیف جماعتوں کو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی بجائے کسی ایک طرف کھیلنا پڑے گا, اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی ڈوبیں گے یا یہ اپنے لیے کوئی ایگزٹ پاتھ لینا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے اس حکومت کو آکسیجن دی تو عوام اس مہنگائی کے لیے ان کو برابر کا ذمہ دار سمجھیں گے. کیا کاف لیگ سے فارمل انٹریکشن ہوا ہے شہباز شریف کا عدم اعتماد کے حوالے سے؟ نہیں, ہمارا ان حلیف جماعتوں سے جو ورکنگ سطح کے اوپر باقاعدہ رابطہ رہتا ہے. ہمارے کئی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اسی طرح ایم کیو ایم سے رابطے میں رہتے ہیں, جی ڈی اے سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. ٹائم لائن سیٹ ہونی چاہیے تھی نا. آپ کی پی ڈی ایم فیلڈ ٹو سیٹ اینی ٹائم لائن فار عدم اعتماد, نو کانفیڈنس. کچھ ڈسیپشن اور ایمبیگوٹی بھی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے. یہ خاص طور پہ جو جنگی حکمت عملی ہے اس کا تو بہت اہم حصہ ہوتا ہے. ایمبیگوٹی آپ کریٹ کرتے ہیں حکومت کو پریشان کرنے کے لیے. حکومت کا رد عمل آپ نے پرائم منسٹر کا دیکھ لیا, بڑا سخت قسم کا آیا. اس نے کہہ دیا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا, سڑکوں پہ آیا تو آپ لوگوں کو کوئی منہ دکھانے کو جگہ نہیں ملے گی. سارا کچھ آ گیا, بندہ نکال دیا شہزاد اکبر کے, شہباز شریف اندر کیوں نہیں ہوا, سارا کچھ ہو گیا. آپ کی طرف سے کمزوری نظر آ رہی ہے. لیکن نہیں, یہ جو وزیر اعظم کا رسپانس آیا وہ ان کی کمزوری کا رسپانس آیا, اور یہ ثابت کی ان کی اس گفتگو نے بات اور حقیقت کہ ان کے اعصاب کے اوپر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن سوار ہیں. دیکھیے کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ ایک شخص 25 سال تک قوم کو یہ کہتا رہے کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا, اور جب 4 سال اقتدار میں معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے تو کہے کہ اگر میں نکالا گیا تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکالنے کے بعد کن کو نہیں چھوڑیں گے, یہ بھی تو سوال. خان صاحب کے پاس سوائے ان کو نہیں چھوڑوں گا کوئی پازیٹیو ایجنڈا نہیں ہے. ایک شخص جو صرف ایک نیگیٹو ایجنڈے پہ چلے, میں نے چھوڑنا نہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, تو وہ ملک کی کیا آپ کے خیال میں خطرناک میسج احسن اقبال کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ میسج جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے نہیں تھا, چونکہ ہمیں کیا نہیں چھوڑیں گے, ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنا لیے, ہمیں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ڈال دیا, ہماری جو کردار کشی کرنی تھی وہ کر لی, تو ہمارے لیے تو اب کچھ اور کرنے کا رہ نہیں گیا. یہ تو پیغام جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو کسی کو یہ ڈرانا چاہتے ہیں یا جن کا دست شفقت سمجھتے ہیں شیخ رشید صاحب ان کے اوپر ہے, ان کو یہ دھمکا رہے ہوں گے. تو اس سے یہ ظاہر بھی تو ہو سکتا ہے کہ دست شفقت اٹھ گیا, اور اس لیے انہوں نے پریشانی میں کہا کہ پھر میں باہر آیا تو آپ کو بڑا پریشانی ہوگی. اب یہ نہیں پتا کہ وہ دست شفقت اٹھ گیا ہے یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اٹھنے کی تیاری کر رہا ہے تو نہ اٹھے. آپ لوگوں کی اپنی تیاری مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو آپ وہ ہوا میں تلواریں چلا رہے ہیں, تو یا صرف ایک وہ ان کو بلف کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں. نہیں, ہماری دیکھیے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہم اپنی طرف سے پورا ہوم ورک کر رہے ہیں, اور ہماری پریفرڈ آپشن یہ ہے, ہم عوامی طاقت کے ساتھ آئیں گے 23 مارچ کو, اور 23 مارچ کی تاریخ رکھنے کے پیچھے بھی ایک حد تک حکمت عملی تھی کہ ہمارے پاس ایک اتنا ٹائم ہو کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ ڈائریکٹ ایکشن پہ کیوں چلے گئے ہیں. کل کو حلیف جماعتیں یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا, ہم ایک پارلیمانی عدم اعتماد کر سکتے تھے, تو آپ نے یہ عوامی ایک انقلاب کا راستہ کیوں چنا. تو میں امید کرتا ہوں
کہ اب بھی جو حلیف جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر جو حالات کی سنگینی ہے اس کو سمجھیں گے، عوام کے غم و غصے کو سمجھیں گے، اور اس نظام کو آئینی اور جمہوری طریقے سے تبدیلی کی طرف لے کر جائیں گے۔ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے سر، آپ کو کاف لیگ کے ووٹ چاہیے مرکز میں، تو پنجاب میں شاید آپ کو کاف لیگ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ پرویز لائی کو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیے نا، اب تو کوئی مستقل حکومت کی تو بات نہیں ہے، اس پہ تو کلیئرٹی ہے۔ ایون فار اے شارٹ ٹرم آپ کو اسے ووٹنگ کرنا پڑے گا پرویز لائی کو۔ ہمیں فوری طور پہ نئے الیکشن میں جانا پڑے گا۔ پاکستان کا ندیم صاحب جو اس وقت ہیمریج ہے نا، جو اکنامک ہیمریج ہے، پاکستان انسرٹنٹی کو، بے یقینی کو 1 مہینے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ فوری طور پہ نئی حکومت آئے، منتخب حکومت آئے، وہ سر جوڑ کے سب کو ساتھ لے کے چلے۔ دیکھیے ہمیں ایک بڑی انکلوسیو حکومت چاہیے ہوگی، سب سیاسی جماعتوں کے تعاون کو لینا ہوگا، اداروں کو مل کے کام کرنا ہوگا، یہ بڑا اپ ہل ٹاسک ہے۔ اور میں یہ بار بار امیدوار کون ہوں گے اگر عدم اعتماد آتی ہے تو؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کسی کو چنیں۔ دیکھیے جو آئین یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی کوئی نیا لیڈر نہ منتخب کر سکے تو وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی جو حکمت عملی ہمیں اب تک بتائی گئی تھی وہ تو یہ تھی کہ عدم اعتماد کے بعد اگر یہ آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بگ اف، تو پھر آپ کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ آئے گا جو بیسک الیکٹورل ریفارم کے اوپر وہ پروسیس کر کے پھر آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں گے۔ ہوتا ہے کسی ایسی شخصیت پہ کنسنسس ہوتا ہے کہ جو انٹرم 1-2 مہینے کے لیے آ سکے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ فبیہ نہیں بھی ہوتا تو آپ اس تبدیلی کے ذریعے اگر کوئی نیا پرائم منسٹر نہیں منتخب ہوتا تو آئین کہتا ہے کہ صدر کو پھر ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کرانا پڑتا ہے۔ سر اگر آپ ابھی اسی طرح ہی سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہو گیا تو ایسے، ایسے ہو گیا تو ایسے، پھر آپ کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے، تیاری نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو ہم وقت کے اوپر بتائیں گے نا، اب ساری چیزیں میڈیا کے اوپر تو نہیں رکھی جاتی۔ سر کیلکولیشن تو سیدھی ہے، کاف اور MQM چاہیے آپ کو، اس کے بغیر آپ فیل ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ پاس ہیں، پھر آپ کر سکتے۔ وہ دیکھیے ابھی آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آگے آگے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک آپ کی ان لوگوں سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو وقت پہ ہی پتہ چلے گی نا جب ہوگی، لیکن میں آپ کو پھر کہوں کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ 15 دن 20 دن؟ نہیں، ٹائم فریم تو ہم کوئی نجومی تو نہیں ہے، یہ اس چیز کے اوپر تو اس میں علم نجوم چاہیے نہیں سر۔ اگر علم نجوم کے اوپر جا رہے ہیں پھر آپ ناکام ہو جائیں گے، یہ تو آپ کے نمبرز گیم ہے۔ اگر آپ علم نجوم پہ جائیں گے تو یقیناً ہم ناکام ہو جائیں گے، چونکہ ادھر خان صاحب کے پاس فال نکالنے کا اور علم نجوم کا محکمہ زیادہ مضبوط ہے، ہم تو اس طرف نہیں کبھی رجوع کرتے۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر نمبرز گیم ہے، جو پولیٹیکل ایک کیلکولیشن ہے اس میں آئی تھنک یہ حکومت ایک برنگ کے اوپر کھڑی ہے میرے نزدیک، جو میرا مشاہدہ ہے۔ اور اس میں کچھ ویریبلز ہیں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ صرف ایک ویریبل اگر ہمارے قومی ادارے غیر جانبدار ہو جائیں اور اس نظام آپ کے خیال میں ابھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ مجھے امید ہے کہ ہونا چاہیے انہیں۔ دیکھیں ایک تبدیلی کچھ نظر آ رہی ہے، کچھ چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ کون سی؟ نہیں اب یہ کیا بتانا، ان کو امبیرس کرنا ہوگا یا کیا، لیکن کچھ چیزوں میں امپروومنٹ آدمی دیکھ رہا ہے۔ لیکن خان صاحب بھی بڑے شاطر ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا پتہ کھیلا نیا، انہوں نے احتساب کا مشیر ایک فوج کے سینئر افسر کو لگا دیا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پھر فوج کو اپنے جو انتقامی ایجنڈا ہے ایک ریٹائرڈ سینئر فوجی افسر کے ذریعے فوج کے تاثر جو اس کا امیج ہے یا اس کی جو ساکھ ہے اس کو وہ اپنے اس ایجنڈے میں جھونک دیں۔ لیکن ان کا والد تو مسلم لیگی بتایا جاتا ہے۔ کن کا؟ یہ جو بریگیڈیئر صاحب لگائے گئے ہیں احتساب کے۔ نہیں تو یہ تو جتنی MQM ہے ان سب کے والد مسلم لیگی تھے۔ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب جو ہیں نا، جو MQM جتنی ہے ان سب کے والد قائد اعظم کے ساتھی تھے، مسلم لیگ کے سپاہی تھے، لیکن اب وہ MQM ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 2011 میں رہے ہیں یہاں میرے خیال میں، جب وہ ایڈمرل فصیح بخاری تھے، پرہیپس ان کے ساتھ یہ تھے ادھر ڈائریکٹر جنرل۔ ہاں لیکن یہ دیکھیے نا جنرل مشرف کے دور میں یہ تھے، اور اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی فوجی افسر کو از خود نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ جو ٹی وی کے اوپر یہ ریٹائرڈ جنرلز اور بریگیڈیئرز آ کے تبصرے بازی کرتے ہیں، سیاسی تبصرے بازی کرتے ہیں، they do a great disservice to their own institution. They make their institution party in Pakistani politics. اور اسی لیے جو ہمارے دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کو آ کے یہ بتانا چاہیے کہ انڈیا ہم پہ حملہ کر سکتا نہیں کر سکتا، افغانستان کی جو جنگ اب عمل کی طرف جائے گی نہیں جائے گی، وہ اپنا دفاعی عسکری تجزیہ تو دے سکتے ہیں کہ پاکستان کو اب ٹینکوں کی ضرورت ہے یا وار فیئر بدل گئی ہے، لیکن اگر آ کے یہ سینئر ریٹائرڈ جنرلز یہ نواز شریف فلانا تو فلانا فلانا تو ڈمکانا فلانا،
تو اس کے ساتھ آپ اپنے ادارے کو جھونکتے ہیں ملک کی سیاست میں اور عوام اس کے رد عمل میں. کوئی بھی ایسا آپ ہی کو برا نہیں کہتے, آپ کے ادارے پر بھی تنقید کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنانا چاہیے کہ اس کے جو سینئر آفیسرز ہیں دے آر سو ویل لکڈ آفٹر کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بھی ایسا کام یا بات نہیں سیاسی معاملات سے لگا رہنا چاہیے جس سے فوج کے سیاست کے اندر کوئی بھی رول نظر آئے, وہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بریگیڈیئر یہ جو مصدق ہیں ان کے اوپر کوئی پرٹیکولر ایشو نظر آیا؟ کیونکہ پرائم منسٹر کی مرضی ہے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو لگا سکتے. نہیں, اب آپ دیکھیے نا, اب لاہور والے بھی فوج کے افسر تھے, وہ جو لاہور کے ڈی جی تھے, پرانے لگے ہوئے نا. اب آپ ایک خاص طور پہ لے کر آئے ہیں اور اس سے مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مقصد یہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ بالواسطہ طور پہ مجھے اس وینڈیٹا میں قومی عسکری ادارے کے ایک شخص کے ذریعے دیکھیں اس کو بھی میں سپورٹ لے رہا ہوں. آپ کیوں دھندلاتے ہیں ان باؤنڈریز کو؟ آپ کے پاس کیا شہباز گل نہیں ہے؟ اس کو لگائیں چیئرمین نیب. اس سے بڑا جیالہ کون ہے؟ آپ کے پاس مراد سعید نہیں ہے؟ آپ کے پاس فیصل واڈا نہیں ہے؟ لگائیں چیئرمین نیب, دیکھیں گے. لیکن آپ ایک قومی ادارے کے ریٹائرڈ آفیسر کو جب لگاتے ہیں. پہ کچھ 2 لیٹر سرکولیٹ کر رہے ہیں, میں اپنے ٹیم کو دیا, اس کے اوپر کوئی کسی سے گورنمنٹ سے ورژن لے لیں. ان کے مطابق ان کے اوپر 2 نیب نے خود کوئی انویسٹیگیشنز بھی انیشیٹ کی تھی. اس کا فالو اپ نہیں ہے میرے پاس, اس لیے میں ان کو لیٹرز کو بھی ہولڈ کر رہا ہوں. اگر مجھے پروگرام کے دوران مل گیا تو میں ضرور, گورنمنٹ کا ورژن مل گیا تو پھر ضرور چلاؤں گا ان کو بھی. احتساب کو سیٹ بیک ہوا ہے شہزاد اکبر کی ریموول سے, اور شاید آپ کی یہ جو نو کانفیڈنس والی آپ نے ایمبیگوٹی کریٹ کی ہوئی ہے, ابھی موو نہیں میں سے کہوں گا, آپ نے ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کریں گے, بلفس ہے, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس. شاید اس وجہ سے شہزاد اکبر نوکری سے چلے گئے کہ کرو اس کو اندر, نواز شریف کوئی نہیں آیا, شہباز شریف کو جیل میں ڈالو. دیکھیے, جو 2 چیزیں میں آپ کو کہوں, ایک شہزاد اکبر کا جانا اور ایک عمران خان صاحب کی وہ گفتگو جو انہوں نے ٹیلی فون پہ کی, یہ دونوں اعتراف شکست ہیں. ایک شکست خوردہ اور ایک فرسٹریٹڈ انسان کے ایکشنز ہیں اور اس کی گفتگو ہے. دیکھیے, وقت ہم حکومت میں رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ حکومت یوں نکل جاتی ہے. اب 4 سال ختم ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ میں کرنے کیا آیا تھا تو کچھ بھی نہیں کر سکا. کیس سارے ایک ایک جو انہوں نے بنائے جھوٹے تھے. ندیم صاحب, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پھر کوئی 50ویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہم نے کی ہے. آئیں اس 3200 ارب روپے میں سے 32 پیسے ثابت کریں کہ کوئی پرسنل گین لیا ہے, کوئی مٹیریل بینیفٹ لیا ہے. 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے پاکستان میں کیے ہیں. 29 سینٹ ثابت کریں کہ کوئی پرسنل گین کیا ہے. وہ آپ کا جو ایک وزیر مواصلات ہے, 2 سال پہلے میرے پہ الزام لگایا کہ 70 ارب روپیہ میں نے ملتان سکھر موٹر وے میں لیا. ٹھیک ہے جی, کردار کشی, پریس کانفرنس ہے. اچھا, حقیقت کیا ہے کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کا پیسہ پاکستان میں آیا ہی نہیں. وہ چائنا نے ڈائریکٹلی اپنے کانٹریکٹرز کو پے کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے 70 ارب خدا نہ خواستہ موصول کیا ہے تو چین نے دیا نا مجھے. تو آپ نے کیا پریزیڈنٹ شی کو خط لکھا کہ جی آپ نے ہمارے ایک سابق حکومت کے وزیر کو 70 ارب روپیہ, ہمیں یہ ثبوت ملا ہے, آپ نے رشوت دی ہے, تو آپ اس کی تحقیقات کریں. آپ بیجنگ جاتے ہیں تو وہاں سی پیک کی شفافیت کا قصیدہ پڑھتے ہیں. پاکستان میں آتے ہیں تو کیڑے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں. اب اسی طرح ناروال سپورٹ سٹی دیکھ لیجئے کہ وہ بنا, ایک چاہے شاہد خاقان پہ بنا, مفتاح پہ بنا, رانا ثناء اللہ پہ, سعد رفیق پہ, کس کا میں نام لوں, شہباز شریف صاحب کی جو بیل ہوئی, ہر فیصلے میں عدالتوں نے لکھا کہ یار یہ تو کچھ شواہد ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے. ایک کوئکلی آپ سے ایک کامنٹ لے لوں, پھر مجھے بریک بھی جانا ہے اور آپ کو خداحافظ بھی مجھے کرنا ہے. جی ڈی پی کے نمبر حکومت نے دیے 5.37, اور اگر ریوائز بیس کے اوپر چلے جائیں تو 5.57, آلموسٹ 5.6. مطمئن ہے نمبرنگ صحیح, کیلکولیشن صحیح؟ دیکھیے نا, یہ جو پرسنٹیج ہے نا, میں ایک یہ ضروری آپ کے ویورز کے لیے بتا دوں کہ یہ بیس کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کی پروڈکشن مثال کے طور پہ 100 یونٹ ہے اور آپ نے اس میں 1 یونٹ اضافی پیدا کیا تو 1% ہے. اگر آپ کی پروڈکشن 1 ہے اور آپ نے 1 یونٹ پھر اضافی پیدا کیا تو 100% آپ کی بڑھ گئی پروڈکشن, یعنی کہ یونٹ 1 ہی آپ نے نیا بنایا ہے. لیکن اگر آپ کی بیس لو ہے تو وہ جو اس سے پہلے والا سال تھا آسان لفظوں میں وہ نیگیٹو تھا, تو اس لیے آپ تھوڑا سا اٹھیں گے وہ بہت میگنیفائی ہوگی. تو لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے, جب ہم نے حکومت چھوڑی 315 ارب ڈالر پہ چھوڑی, آج 280 ارب ڈالر ہے. آج پاکستان کی جی ڈی پی کو 390 ارب ڈالر پہ ہونا چاہیے تھا.
یہ المیہ ہے. بریک قریب آ گئی ہے. ریوائز بیس کے اوپر بھی جو نمبر کا کمپیریزن ہے 2018 کا اور 2021 کا, اس میں ابھی بھی یہ کم ہے, چاہے وہ پہلی بیس پرانی لے لیں چاہے ریوائز لے لیں, پر کیپٹا انکم بھی کم آتی ہے اس سے, اور جی ڈی پی کا سائز بھی کم آتا ہے. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر ایک مکس قسم کا تاثر باہر آیا. پہلے تو لوگ ان کے پی ایم ایل این کے اور خاص طور پر پر امید تھے بڑے کہ ہم نے عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ حتمی تاریخ دے دینی ہے, لیکن کچھ ایسا ہوا نہیں. پی ڈی ایم اندر سے خلفشار کا شکار ہے, کوئی وہ بلف کر رہے ہیں, کچھ چیزیں وہ چھپا کے رکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ نے وہ مکس قسم کی بات کی تو مجھے جو ہے وہ اس سے مکس اچار یاد آ گیا. لیکن خیر, کیونکہ سنجیدہ بات آپ نے کی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نو کانفیڈنس ہے ان کا, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد ہے. چونکہ ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے, اپنے اپنے ان کے مفادات ہیں, اس وجہ سے جو ہے ان کے اندر کبھی بھی آپ کو یکسوئی نظر نہیں آئی, بلکہ کنفیوژن کا شکار نظر آئے. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ انہوں نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تو پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ تھی. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ الگ سے تحریک چلا رہے ہیں, یہ الگ سے تحریک چلا رہے ہیں. 7 لانگ مارچز کی کہانیاں جو ہیں وہ ہم ان سے سن چکے ہیں. لانگ مارچ انہوں نے کیے بھی ہیں, دھرنے بھی انہوں نے دیے ہیں, انہوں نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, عدم اعتماد بھی, استعفے بھی, سب کچھ کی کرنے کا انہوں نے کوشش کی پچھلے 3 سال کے اندر, لیکن ان کو ناکامی ہوئی. اور آپ کو خاص طور پہ یاد ہوگا آر یا پار انہوں نے کہا تھا, اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے یہ ساری تحریک خوار ہو رہی ہے, اس کی مثال بھی جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. چونکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عوامی ایجنڈا نہیں ہے, نہ ہی عوام کی بہتری جو ہے وہ ان کے ایجنڈا کے اندر شامل ہے. ان کا صرف اور صرف جو معاملہ ہے وہ ان کی اپنی ذاتی مفادات ہیں, ان کی اپنی ذات کا جو ہے وہ تحفظ ہے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سنجیدہ ایجنڈا نام کی جو ہے وہ چیز ہی نہیں ہے, اور نہ ہی ان عدم اعتماد کی اہمیت کے معاملات میں عدم اعتماد کے اوپر جو ان کا یہ تاثر انہوں نے پیدا کیا کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے. مجھے لگا یہ کہ حکمراں جماعت اس کے اوپر دباؤ میں ہے. پرائم منسٹر کا جو بیان تھا کہ میں سڑک پہ آ گیا, تو وہ سیدھی ریفلیکشن تھی, اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں تھا. ایک میسج تھا کہ میں سڑک پہ آ گیا تو بڑا پریشان ہوں. پرائم منسٹر سڑک پہ تبھی آئے گا نا حکومت جائے گی. تو عدم اعتماد کے اوپر دباؤ تو آپ کے اوپر تھا. نہیں, دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر ایک ٹیلی فون کالر کا سوال آیا, انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے ذکر کیا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اگلے 5 سال بھی یہیں ہیں, اور انہوں نے ان کو صرف جو ہے وہ جاتے جاتے ایک ان کو بات سنائی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ عمران خان سے زیادہ تو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ کسی نے نہیں چلائی اس حالیہ دور کے اندر, اور بڑے بڑے کراؤڈز کو جو ہے وہ باہر نکالا. آپ کے علم میں کہ ہم نے ایک عوامی موومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہم اقتدار میں آئے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اسی کی طرف ان کو اشارہ کیا کہ انہوں نے کیا کراؤڈ نکالنا ہے, ان کے پیچھے تو کبھی کراؤڈ ہی نہیں نکلا. آخر میں ان کے جو بری طرح سے ان کے جلسے جلوس جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. تو لہذا حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور بنیادی طور پر دباؤ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے. ان کے جو اپنے دعوے ہیں ان دعووں کا دباؤ ہے ان کے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ یہ کسی جگہ کے اوپر ان کے اندر کوئی اتحاد نظر ہی نہیں آتا. اس قسم کی آگے پھس-پھسی سی لیکن آپ کی یہ دباؤ تو نظر آتا ہے نا. شہزاد اکبر کی جو ریموول تھی وہ ایک ادر سائن تھا, اور اس کے اندر بھی بڑا سبب یہ تھا کہ نواز شریف کے کیس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. شہباز شریف کو جیل ڈالنے میں پیش رفت کیوں نہیں ہوئی, اس کے کیس کے اوپر سزا کیوں نہیں ہوئی. تو یہ دونوں بنیادی وجہ بن گئی تھی شہزاد اکبر کی ریموول کی. نہیں, دیکھیں, میں اس بات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا. پہلے تو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ دل سے یقین کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی ملک کے اندر لوٹ مار کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اور احتساب کا عمل کسی ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جڑا ہوا. اور ہماری تو 22 سالہ جدوجہد ہی رول آف لاء کے لیے ہے. جہاں تک رہ گئی بات, آپ نے کہا کہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے, تو اس میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو شہباز شریف کا کیس ہے 16 ارب روپے کا FIA کا, جس میں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب چلا جاتا ہے, مسرور انور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 2008 سے 2017 تک وہ نمبر یاد ہو گئے ہیں, کروڑوں روپے جمع کرواتا ہے. پورے پاکستان کو یاد ہو گئے, لیکن شہزاد اکبر کی نمبر کے اوپر کسی عدالت سے سزا نہیں ہوئی. اسی لیے پرائم منسٹر نے نو کانفیڈنس کا اظہار کر دیا کہ بھائی بس اب چھٹی آپ کی. سر
ملک صاحب آپ کو یاد ہو گئے ہیں، لیکن مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار جو ہے ان کو دہراؤں، تو مجھے پلیز دہرا لینے دیں. آپ سے میں جو ہے وہ اس حوالے سے خصوصی اجازت طلب کرتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس کا پورا ایک پروسیس ہے، چلان تیار ہوا اور سلمان شہباز ملک سے مفرور ہیں، ان کے اور بہت سارے ملزم جو ہیں انہوں نے بھگائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی جورسڈکشن طے ہو گئی ہے. اینٹی کرپشن ایف آئی اے کی عدالت میں چلان جو ہے وہ سبمٹ ہو گیا. آج وہیں سے انہوں نے حفاظتی بیل لی ہے. 1 فروری کو پھر کیس لگے گا ان کی اس بیل کے حوالے سے اور کیس وہاں چلے گا. جو ٹی ٹیز کا کیس ہے ندیم ملک صاحب، آپ دیکھیں کہ جب رول آف لاء کی بات آتی، جب ہم مافیاز کی بات کرتے ہیں، سسیلین مافیا کی بات کرتے ہیں، تو نیب عدالت کے ایک سابق چیف جسٹس نیب عدالت کے ججز کو ٹرانسفر کر جاتے ہیں، جہاں شہباز شریف کے 7.5 ارب کی ٹی ٹیز کا کیس چل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں 6 مہینے عدالت ہی پرائم منسٹر نے نو کانفیڈنس کیوں کیا شہزاد اکبر کے اوپر؟ اس کا جواب تو دینا. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں نے آپ کو کہا لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. ہمارا بنیادی سٹانس جو ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہے، پرائم منسٹر نے نو کانفیڈنس کیا شہزاد اکبر کے اوپر، یہ بات اب اس کے اوپر بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وائی پرائم منسٹر نو کانفیڈنس آن شہزاد اکبر؟ دیکھیں ملک صاحب، دیکھیں آپ اس کو جو ہے آپ اس کو سوال کر رہے ہیں نو کانفیڈنس کے حوالے سے. میرے نزدیک جو ہے وہ کسی قسم کا نو کانفیڈنس نہیں ہے. انہوں نے ایک شخص کی پہلے ذمہ داری لگائی تھی، وہ ذمہ داری پہ جو ہے وہ آج نہیں ہے، نیا شخص آ گیا ہے. ان کا کام تو دیکھیں نا اداروں کے پاس ہے نا. نیب کا کیس تو نیب نے چلانا ہے، ایف آئی اے کا کیس ایف آئی اے نے چلانا ہے. متعلقہ عدالتوں میں چلان سبمٹ ہوئے ہیں، اب تو معاملہ عدالتوں میں ہے نا. صحیح ہے، آپ کی رائے ہے. ویسے اصل خبر یہی ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کے اوپر عدم اعتماد کیا، ان کی کارکردگی کے اوپر ناخوشی کا اظہار کیا اور ان کو ریموو کیا. ملک صاحب یہ کوئی اچھی خوشگوار خبر نہیں ہوتی. بڑا سمپل دیکھیں ملک صاحب، یہ بڑا دیکھیں یہ خبر تو ایک ہو سکتی ہے لیکن بڑا سمپل معاملہ ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. وہ کیسز ان کے کسی این آر او کے چکر میں جس میں تھے اس کے تحت ختم نہیں ہونے والے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو وردی میں پرویز مشرف سے این آر او لے گئے تھے 10 سال کا معاہدہ. آ کے مجھے کو آئے نا پہلوان نون لیگ کا آ کے کہ ہم نے نہیں 10 سال کا معاہدہ کیا تھا. یاد ہے نا وہ ساتھ حریری معاہدہ ہلا کے گیا تھا. وہ عمل تو جاری رہے گا. وائی پرائم منسٹر آسک شہزاد اکبر ٹو ریزائن. دیکھیں میرے نزدیک جو ہے وہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے. آپ کے نزدیک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب یہ تو پرائم منسٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیوں ان کو کہا، انہوں نے کیوں ریزائن دیا. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. جو نئے بریگیڈیئر صاحب آپ نے تعینات کیے ہیں، بریگیڈیئر صاحب کے اوپر 2 لیٹرز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں. میں وہ لیٹرز نہیں آج پروگرام میں دکھا پایا کیونکہ میں ان کو کراس چیک کرنے کے لیے انفارمیشن کسی گورنمنٹ سے فیڈ بیک لینے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں مل پایا. کچھ ایسی پینڈنگ انویسٹیگیشن یا کسی سٹیج پہ انویسٹیگیشن نیب نے انیشیٹ کی تھی بریگیڈیئر مصدق عباسی کے اوپر؟ دیکھیں میرے یہ نالج میں نہیں ہے. اگر آپ کے نالج میں ہے آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی چیک کر سکتے ہیں. یا میں آپ کو لیٹرز بھیج دوں گا، میں آپ کو لیٹرز بھیج دوں گا تاکہ آپ سے آفیشیل ورژن مل جائے. مجھے آپ بھجوا دیجیے گا، میں بھی اسے دیکھ لوں گا. جو شہباز شریف کا کیس ہے وہ معاملہ تو عدالت نہیں طے کرنا ہے، بندہ نیا لگانے سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کیس میں اور زرداری صاحب کے کیس میں ہمیں ایٹ لیسٹ یہی بتایا تھا شہزاد اکبر صاحب کی بریفنگ میں، بلکہ بشیر میمن صاحب کی وہ رپورٹ میں نے الگ سے یہ تک پوری پڑھی ہے جس میں وہ زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس کی کہانی بیان کرتے ہیں. نکلا اس میں سے بھی ابھی تک کچھ نہیں. کیوں؟ نہیں دیکھیں یہ تو ظاہری بات ہے. جو پروسیکیوشن ہے اس نے کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں ثابت کرنے ہیں، ان متعلقہ عدالتوں میں جو ہے وہ یہ چیزیں چلنی ہیں. لیکن دیکھیں شہباز شریف کا جو کیس ہے یہ بڑا سمپل کیس ہے. یہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 ہے. اس کا جو ہے وہ سیکشن سی ہے جو 1960 کے اندر جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا. وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کے اوپر اونس ہے کہ جو اس کے بینیفیشریز ہیں جن کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آتے رہے ہیں. 14 لوگ جو ہے وہ شریف خاندان کی شوگر مل کے ملازمین ہیں. 17,000 ٹرانزیکشنز وہاں آ جاتی ہیں. پورا چلان کے اندر ایک ایک تفصیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. وہ اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. اور میں آپ کے شو سے یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلمان شہباز کو تو ملک میں واپس بلائیں نا. ان کی کمر میں تو کوئی درد نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ہٹے کٹے ہیں. بلائیں ان کو، کیوں نہیں بلاتے؟ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. بھاگنا نہیں چاہیے، انہیں کورٹ کو فیس کرنا چاہیے. ایک بریک لے لیں، بریک کے اوپر دوبارہ اس پہ سوال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. فاروق صاحب، سپریم کورٹ بار نے 62(1)(f) اس کے تحت تاحیات نااہلی اس کو چیلنج کیا ہے. حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو جیلوں کے اندر قید جتنے بھی قیدی ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان سب کے لیے پٹیشنز جو ہیں وہ دائر کر دینی چاہیے، اور پھر جو ہے جن کے فیصلے ہو چکے ہیں، جن کی اپیلوں کے اوپر بھی فیصلے ہو چکے ہیں اور سزائیں ان کی بحال ہیں، ان سب کو جو ہے پھر آزاد کر دینا چاہیے. دیکھیں یہ تو آئین کا آرٹیکل 62 جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کی تاحیات نااہلی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں، اور ریویو بھی نواز شریف کے کیس کے اندر جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. تو کسی قسم کی کوئی گنجائش اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایسوسیشن کو کسی پرسن اسپیسیفک جو ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے پاکستان کی جو وکلا باڈیز ہیں، جو وکلا کے نمائندے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سپریم کورٹ میں اس کی مخالفت کرے گی. اب سپریم کورٹ دیکھیں، اب انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر دائر کیا ہے. پہلے تو بنیادی طور کے اوپر اس کی ایڈمیزیبلٹی کا معاملہ ہے، وہ ایڈمٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور آج تو دائر ہوئی ہے. اس کے اوپر پھر آگے جیسے معاملہ چلے گا اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہو جائیں گی. لیکن دیکھیں پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی طاقتور جو ہے وہ قانون کے نیچے آتا ہے، طاقتور کے اوپر قانون کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر مجھے جسٹس کھوسا والی جو ہے وہ گاڈ فادر اور سسیلین مافیا والی جو ہے وہ باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر میں ملک صاحب آپ کو ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عمران خان کا معاملہ نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی یا کرپشن کے خلاف لڑنا. کرپشن کے خلاف تو پورا معاشرہ لڑتا ہے، میڈیا لڑتا ہے، ندیم ملک بھی اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی چیزوں کو ہم کسی سطح کے اوپر نہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ ہم گلوریفائی کر سکتے ہیں. اور پاکستان کا آئین بڑا واضح ہے، سزائیں طے ہو چکی ہوئی ہیں. آئین کے اندر اگر کوئی ترمیم آنی ہے تو وہ پارلیمان میں آنی ہے، اور حکومت کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا. فاروق حبیب، وزیر مملکت اطلاعات، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.